کتاب یعنی قرآن کھولی جائے گی تو مومن اس میں تعویل تلاش کرنے لگیں گے، حالانکہ اس کی تعویل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت سے سمجھدار لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یعنی اس قرآن سے اپنی مقصد کی تعبیر نکالنا۔ جیسے توریت پڑھنے والے لوگوں نے توریت کے اندر سے اپنے مقصد کی باتوں کو رکھ دیا، اور جو مقصد کی بات نہیں تھی اس کو اس میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ اس طرح فرمایا کہ جو اپنی طرف سے اس میں تعبیر کرے اور اللہ تعالیٰ کی اصل جو تعبیر ہے اس کو بلا دے یا اس کو پس پشت پہ پھینک دے، تو ایسے لوگوں کا مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے۔ اور تیسری بات وَأَن يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضِيعُوهُ وَلَا يُبَالُوا عَلَيْهِ، یعنی وہ کسی صاحب علم کو دیکھیں گے تو اس کو ضائع کر دیں گے اور اس کو کچھ پرواہ نہیں کریں گے۔ یعنی صاحب علم کو دیکھنا اور اس کی قدر و قیمت کو چھوڑ دینا، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے۔ یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ آج ہم اکابر علماء جو کامل علماء ہیں ان کی زندگی میں ان کی قدروں کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے مزار پر، ان کی قبر پر عقیدت کا سلسلہ یہ جاری ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ حیات ہیں تو ان کی قدروں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا 4 لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے، 4 لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ کسی سوال علم کی بات کو سمجھنے کے لیے ایک عالم کے دروازے پہ آتا ہے، کسی بھی بات کو سننے کے لیے، دین کی بات کو سننے کے لیے ایک عالم کے دروازے پہ آتا ہے۔ اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اس نے علم کو سیکھنے کے لیے اس نے یہ کوشش کی، اپنے گھر سے چلا اور یہ ایک عالم کے دروازے پہ آیا، اس کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ پھر فرمایا اس شخص کے سوال پر جو جواب دینے والا عالم ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ دونوں نے دین کا سلسلہ چلایا اور ایک بات سننے کے لیے آیا، دوسرے نے بات اچھی بات سنائی۔ ایک تیسرا شخص ہے کہ اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا جو نہ علم کی بات سننے کے لیے آیا تھا نہ اس کا ارادہ تھا، اتفاقی طور پر سائل اور سائل کے جواب دینے والے کے درمیان اتفاقی طور پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ بات سن لی، علم کی بات سن لی، اس بیٹھنے پر اور سننے پر میں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ سنانے والے اور اس سلسلے کے اوپر معاون اور مددگار ثابت ہونا، کسی نے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں ملا کر علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا، سبب بنا۔ مثال کے طور پر اس کے لیے کہ آپ کسی ایک جگہ ادارہ قائم کرتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، لگتا ہے سائل آنے والا، جواب دینے والا، اتفاقی کو پاس بیٹھنے والا، تینوں کی وہ مغفرت ہو جائے گی، پر اس سلسلے کے لیے اسباب مہیا کرنے والا جو ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کرنا۔ تو اہل علم کی مجلس میں بیٹھ کر اہل علم سے سیکھنا یہ ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے بہا جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہ انداز اور یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کی طرف بڑھیں اور تاریخ نیک بات جو ہے اس کو سنیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی نشست جہاں پہ آپ کو قرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو آپ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء یعنی رمضان شریف کے علاوہ دنوں میں آپ یہاں درس قرآن کی نشستوں میں ضرور آیا کریں اور قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت کیا کریں۔ اللہ کریم عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔